من قرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد. ایک سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ سکینہ بنت جان محمد کی روح کو اصال فرما. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. حضرات گرامی، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دین اسلام پہنچانے کا، مجھے اللہ کے قانون کو تم تک ابلاغ کرنے کا، مجھے دین خدا کا تعارف کرانے کا تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. لیکن اگر تم بڑے غیرت دار ہو، اگر تم بڑے سمجھدار ہو، اگر تم سوچتے ہو کہ ہر محنت کا ایک صلہ ملتا ہے، ہر کام کی ایک اجرت ملتی ہے، اور تم مجھے میرے کام کی اجرت دینا چاہتے ہو، تو میں ایک ایسی اجرت تم سے طلب کرتا ہوں کہ وہ اجرت کوئی پیسہ نہیں ہے. اب دیکھیے بڑی حکمت تھی اس میں کہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی سوال اپنی محنت کا نہیں کر رہا ہوں، اپنی مزدوری کا کوئی تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو تم وہ اجرت یہ دے دو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو.
اور اگر آپ سوچئے تو یہ اللہ نے جواب میں محبت مانگ کر ہر ایک کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا۔ دیکھیے میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ بھاگنے کا راستہ بند کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب بہت واضح ہے۔ اگر پیسہ مانگا ہوتا، سونا مانگا ہوتا، زمین مانگا ہوتا، جائیداد مانگا ہوتا، تو بہت سارے لوگ اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو دولت ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز اللہ نے مانگ لی جس چیز کے لیے کسی کے پاس بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ کیا؟ کہ اگر تم جو ہے ہماری کام کی اجرت دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جس کے پاس دل ہے وہ محبت کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی یہ کہنے کے لائق نہیں ہے کہ میرے پاس تو دل ہی نہیں۔ دل تو ہے آپ کے پاس، اور اس دل میں محبت بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر ایک بڑی عجیب چیز جو ہے قرآن نے یہ بتا دی، کہتے ہیں دیکھو ایک نیکی کما لو، بقیہ تمہیں کچھ اور کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اگر یہ نیکی کما سکے، نزد لہو فیہا حسنا، تم اس نیکی کو کماؤ گے میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا، اور یہی نہیں اضافہ کر دوں گا، تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہیں سے میں جانا چاہتا ہوں ایک اسی آیت کے ذیل میں ایک اینگل آپ کے سامنے، اس سال ثواب مجلس ہے تو میں ایک زاویہ پیش کرنا چاہتا ہوں اسی محبت کا۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کی محبت قرآن نے مانگی ہے، رسول اللہ نے مانگی ہے۔ رسول اللہ بھی کہتے رہے گئے اب میری امت سے اوصیکم باہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور بار بار اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا احترام کرتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو قرآن بھی کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھئی اہل بیت سے محبت کرو، رسول کی سیرت اور رسول کی حدیث کہتی ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہے کیا چیز؟ ہے نا ایک سوال۔ اور دیکھیے کبھی کبھی آپ اس بات پہ سوچئے گا کہ جب محبت کی جاتی ہے، ایک بار محبت کی جاتی ہے اور ایک بار محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کرنے میں اور ہو جانے میں بڑا فرق پایا تھا۔ اچھا محبت ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ محبت میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی سے کہیے کہ آپ ان کو چاہنے لگیے تو کہتا ہوں وہاں اگر یہ چیز ہوتی، اب یہ چاہیے تاریخی بھی بات ہے، امام عسکری علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت ہو گئی تو ان کے بھائی جو ہے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ اچھا پہلے ہی دن ان کی پول کھل گئی۔ پول کیسے کھل گئی؟ جس دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اسی دن ایک ڈیلیگیشن شرعی پیسے لے کر سامرہ وارد ہوا تھا، قم کے لوگ۔ اب ایک آدمی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں ان کا جانشین ہوں، تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اس غم میں صبر عطا کرے، اور ہم کچھ پیسے لائے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ ہمیشہ سے اماموں کو دینے کا یہ تھا کہ وہ یہ بتاتے تھے کہ اس میں اتنا پیسہ ہے، ہم ان کو دے دیتے تھے، تو آپ بھی بتا دیجئے ہم جو لائے ہیں اس میں کتنا پیسہ ہے، ہم آپ کو دے دیں۔ اب تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے، ان کو کیا پتہ کہ اس میں کیا ہے، تو وہ ناراض ہو گئے، تاریخ کہتی ہوں ناراض ہو گئے، بولے آپ ہم سے علم غیب طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اماموں کا طریقہ تھا، اگر آپ امام ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے، دیکھیے تاریخ، مجھے یہ جملہ آپ تک پہنچانا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو ہے حاکم کے پاس گئے،
اس زمانے کے حاکم عباسی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیکھو اب میرا بھائی تو اس دنیا سے گزر گیا، اب تم چاہو تو ہم امام بن سکتے ہیں شیعوں کے لیے، تم کچھ ایسا کر دو کہ لوگ ہم کو امام مان لیں۔ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا اور یہی جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو اگر پیسے سے، ٹارچر کرنے سے، ٹھیک ہے، کسی کو زور زبردستی کرانے سے اگر ہم امام بنا سکتے ہوتے تو اس کے پہلے ہم بنا چکے ہوتے، آج ہمیں ان کے ساتھ اتنی دشمنی نہ کرنا پڑتی، لیکن ہم جتنا دشمنی نبھاتے ہیں اتنا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کرنے سے پیدا نہیں ہوگی، اللہ جس کو دے گا اس کے دل میں یہ محبت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو اہل بیت کی محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو ہمارے بس میں ہو، اور محبت تو ایک ایسی چیز ہے جو کی نہیں جاتی، کہا جاتا ہے ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیسے مطالبہ کر رہے ہیں آپ، اور میں قرآن کیسے مطالبہ کرتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو خالی یہ جاننا ہے، محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ آپ کو یہ چیز جاننا ہے۔ کیا چیز جاننا ہے؟ 3 چیزیں آپ جانیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت وہ ہیں جن کے علم میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی، جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ اتفاقاً ہمارے ہر اماموں کے لیے پایا جاتا تھا کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا امام حسن امام حسین سے بیٹا تمہارا کپڑا عید کا سلنے گیا ہے، تو اب تاریخ حیران ہے کہ بیوی نے کہہ دیا تمہارا کپڑا سلنے گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کپڑا تھا نہ درزی تھا۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات نہیں؟ جب آپ اور میں کب کہیں گے بھئی کپڑا خرید کے لائے ہوں بازار سے، یا کسی کو آرڈر دیا ہو، کسی کو جو ہے ٹیلر ماسٹر کو، اچھا یہ بھی ایک بات ہے، خالی ٹیلر ماسٹر نہیں، ناپ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیلر ماسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب خالی امام حسن، تاریخ جو لکھتی ہے وہ یہی لکھتی ہے کہ امام حسن امام حسین نے کہہ دیا کہ اماں کل عید ہے اور سب کے کپڑے سلے رہے ہیں اور ہمارے کپڑے بھی، میں نے کہا تمہارا کپڑا بھی درزی کے پاس ہے۔ تو کوئی دنیا میں ہے یہ جو کہہ دے معاذ اللہ بیوی نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا سوال ہے نا۔ تو اب ایک سوال ہے، بیوی نے تو کہہ دیا، تو آپ یا یہ مان لیجئے کہ پہلے سے بیوی کے علم میں تھا، بیوی جانتی تھی کہ جنت کا درزی ہمارے حسن و حسین کے کپڑے سل رہا ہے۔ اب وہ تو جب انہوں نے پوچھا تو بیوی نے کہہ دیا ہاں بیٹا تمہارا درزی کے پاس کپڑا ہے۔ یا ایک صورت یہ ہوتی ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہیں ایسا نہیں تھا، مسئلہ یہ تو تھا ہی نہیں، بیوی نے یوں ہی کہہ دیا تھا، اور بیوی نے یوں ہی کہہ دیا تھا، اور اب اللہ کو چونکہ وہ صدیقہ تھیں، اب اللہ نے انہیں صدیقہ کہا تھا، تو اب ان کی زبان کا بھی اللہ ہی ذمہ دار ہے، جو کہہ دیں گی وہ سچ کر کے دکھائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی اہل بیت کی ہر فرد ایسی ہے کہ جھوٹے ہی اگر کوئی بات نکل جائے گی تو اللہ اس کو سچ کر دے گا۔ یہ بڑی عجیب شان ہے اہل بیت کی۔ اس سے اگر آپ کو مجھے پتہ چل جائے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ اگر ان کی زبان سے کچھ نکل گیا تو وہ کائنات بدل جائے گی اسی لفظ کے نکلنے سے، ٹھیک ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اگر چاہیں مولا سے کچھ کہلوا لیں، بس کہلوانا ہی کافی ہوگا اس چیز کے ہونے کے لیے، ہے نا؟ یہ مرحلہ. اور ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز کا ان کے پاس علم ہے. تو بیوی نے جو کہا تھا وہ تو ایک دن 2 دن کی بات ہونے والا واقعہ تھا. بیوی نے تو سینکڑوں سال کے بعد کا واقعہ بتا دیا جو رونما ہو رہا ہے. تو ان کا تو علم ہی. تو پہلی چیز جو آپ جان لیں تو خود بخود آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ کیا ہے کہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جس میں خطا کا تصور نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی کا امکان پائے نہیں جاتا. یہیں سے ہم دوسری بات پہ جاتے ہیں. تو ایک علم ان کے پاس ایسا ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کے پاس عمل بھی ایسا ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس مرحلے میں آتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس مرحلے میں آ کر کہ ان کے پاس عمل بھی ایسا ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان پایا نہیں جاتا، تصور نہیں ہوتا. مثلا دیکھیے، آج ہم بہت ساری چیزیں جو اماموں کی ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک چیز یہ جو ہے، ائمہ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے. ایک آدمی نے آیا کہا، ہمارے پاس روایت کا یہ جملہ ہے، ایک آدمی نے کہا کہ آقا مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میرا مسئلہ حل کرو. امام نے اس سے فرمایا کہ ہم تمہاری دعا کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارا مسئلہ حل کریں، کہ ہم تمہاری دعا کریں. یہ نہیں کہا اس مسئلے میں دعا کریں گے، کہ ہم دعا کریں. جنرل بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بڑے سے بڑا کام کہا اور 1 سیکنڈ میں کر دیا. ٹھیک ہے؟ کہا مولا میرے اولاد نہیں دعا کرو. امام نے کہا جاؤ تمہیں ایک اللہ اولاد دے گا، یہ نام رکھنا. بس اتنے میں بس کافی ہے. اب جب تاریخ میں یہ دونوں واقعات ملتے ہیں کہ کہیں کہیں اپنا اس طرح مثلا اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور کہیں کہیں بڑے سے بڑا کام حتیٰ مردہ تو زندہ کر دیا. اس سے لوگوں کے دلوں میں خلیش ہوتی ہے کہ آخر امام ہے کیا؟ اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ امام اللہ کی مشیت نازل ہونے کا سبب ہے. ہم بالکل اسی طرح اللہ کی صفت میں پاتے. ایک آدمی بارہا اللہ سے روزی مانگتا ہے، اس کو روزی نہیں ملتی. اور ایک آدمی اللہ سے کہتا ہے یہ پہاڑ سونا بنا دے، اللہ بنا دیتا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح خدا اپنے بندے کو دیکھ کر اسے کوئی چیز عطا کرتا ہے، اسی طرح امام وقت بھی کوئی چیز دیکھ کر کسی کو عطا کرتا ہے. اور یہ سمجھنا بڑا آسان کام نہیں ہے. یہ بھی جان لیجئے، یہ سمجھنا بڑا آسان کام نہیں. مثال کے طور پہ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی ہے. مثلا آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے جن کو ہم مقصر کہتے ہیں. انہوں نے اماموں کو پہچانا نہیں ہے، ان کو اہل بیت کی معرفت نہیں ہے واقعا، کہ امام سے زیادہ ابن عباس کو سیاست کا علم تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر خلافت کی کرسی پر ابن عباس بیٹھے ہوتے تو اچھی طرح وہ خلافت سنبھال لیتے. مولا کائنات معاذ اللہ انہوں نے سیاست میں اتنے ماہر نہیں تھے. کیوں؟ اب دیکھیے، یہ کہتے ہیں ابن عباس نے اگر کرسی سنبھالی ہوتی تو وہی طلحہ کو کچھ دیتے، زبیر کو کچھ دے دیتے، فلاں کو کچھ دے دیتے، معاویہ کو کچھ دے دیتے، اور جب حکومت مضبوط ہو جاتی تو ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیتے. ٹھیک ہے؟ اور 10 20 سال 50 سال حکومت کرتے تھے.
لیکن مولائے کائنات نے پہلے ہی دن سے ایسی عدالت، ایسے انصاف کا بول بالا کیا اور اس سے ایک رتی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے. نتیجے میں 5 سال سے زیادہ خلافت نہیں چلی. ان کی خدمت میں ایک ہی جملہ مجھے عرض کرنا ہے کہ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جس کی حکومت دنیا کے ہر ذرے پر ہو اس کو اس حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ امام اس لیے نہیں آیا تھا کہ زمین فتح کرے. یہ جو ہے ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک بناتا چاہے فوج کشی کر کے، یہ امام کا کام نہیں ہے میرے بھائی. امام کا کام ہے انسان کو انسان بنانا. اور علی نے اسی 5 سال میں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اتنی راسخ کر دی کہ ہر آدمی دشمن بھی بول اٹھا. حتیٰ معاویہ کو کہنا پڑا کہ واہ رے علی، انہوں نے اپنی محبت عورتوں کے دلوں میں بھی اتنا بھر دی ہے کہ وہ عدالت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. یہ ہے کمال عزیزان گرامی. تو امام کا تو کام ہی نہیں ہے کہ دولت جمع کرے، حکومت جمع کرے. جس کے قدموں میں دولت ہو، جس کے ٹھوکروں میں حکومتیں ہوں، اس کو اس دنیا کی حکومت سے کیا لینا دینا ہے؟ اور امام نے تو خود بھی اس بات کو نہج البلاغہ میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے. وہ کیا کہا ہے؟ فرمایا علی کی نگاہوں میں تمہاری حکومت اس جوتی سے بھی کم ویلیو رکھتی ہے. اور فرمایا میں نے حکومت اس لیے لی ہے کہ جو ظالم ہے نا، ان کی حلق سے دوسروں کا حق نکال کر مظلوموں تک پہنچا دوں. میرا یہ کام ہے کہ جنہوں نے ناحق کوئی چیز لے لی ہے ان کی حلق سے وہ حق نکال کر کہاں پہنچا دوں؟ مظلوموں کو پہنچا دوں. تو امام کا تو کام یہ تھا. تو امام رعایت کیوں کرتے تھے؟ اور اللہ جو ہے جب کسی کام میں رعایت نہیں دیتا تو اس کا ولی کاہے کو رعایت دے گا؟ یہ دنیا داروں کو آپ امام کے اوپر نہ تولیے، امام کی شخصیت کو. اسی لیے ان کے کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. وہ معصوم عن الخطا، وہ معصوم جو ہے خالی علم میں نہیں ہے، ان کا ہر کام معصوم عن الخطا ہے، وہ خطا سے دور ہے. اور تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ آپ جانیے اس بات کو کہ امام اس شخصیت کا نام ہے جو آپ سے، مجھ سے، ہر مومن سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھو واقعاً عجیب جملہ ہے. امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا. ایک مومن اسی خطبے کے درمیان کروٹیں بدل رہا ہے اور درد ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہے. جب امام نماز پڑھ چکے تو اس کو بلایا. ظاہراً اس کا نام ظاہری تھا. بلایا، کہا خطبے کے دوران دیکھا میں بہت تم درد میں مبتلا تھے، پہلو بدل رہے تھے. اس نے کہا مولا ہفتوں ہو گیا، میں آج 1 ہفتے کے بعد آیا ہوں اور نماز میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی. تو امام نے فرمایا کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارا امام تمہارے سے غافل ہے؟ خدا کی قسم، تم بیمار ہوتے ہو دعا ہم کرتے ہیں، تم دعا کرتے ہو آمین ہم کہتے ہیں. درد تمہیں ہوتا ہے تڑپتے ہم ہیں. تو یہ چیز آپ اگر ملاحظہ کریں، تینوں چیزیں اگر آپ یہ اچھی طرح سے تصور کر لے جائیں نا، معلومات حاصل کر لے جائیں، آپ کی معرفت 3 چیزوں کے بارے میں ہو جائے، آپ یقین جانیں آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے امام سے ہوگی. اسی کو کہا جاتا ہے، اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. ہم نے اس اہل بیت کو اس طرح بنایا ہے کہ جو کوئی بھی ان صفات سے آگاہی حاصل کرے گا خود بخود ان کا مرید ہو جائے گا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کسی آدمی کے پاس چلے جائیے، کسی عالم کے پاس، کسی اسکالر کے پاس، اور آپ جانتے ہوں کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو کائنات کو زیر و زبر کر سکتا ہے، آپ اس کے مرید بن جائیں گے؟ نہیں، ہر آدمی بن جائے گا اس کا مرید.
اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنہوں نے امام کے قریب زندگی گزاری ہے وہ سب سے زیادہ اماموں کے عاشق تھے. آپ دیکھو، اور چند لمحوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ چند لمحے امام کے ساتھ گزارا، ان کی زندگی پوری بدل گئی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کی محبت یا ان کا علم، ان کا کرشمہ تھا. عزیزان گرامی، اسی لیے اب ایک سوال ہے کہ اللہ جو ہے جب اہل بیت کی محبت دیتا ہے تو کیا اجر دیتا ہے؟ کتنا زبردست اجر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی محبت لے کر آؤ، اگر تمہارے وجود میں ان کی محبت رہی تو تمہارے نام اعمال میں اضافہ کروں گا. یہ کماؤ تم. یہ کمانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ معرفت جیسے جیسے تمہاری بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اللہ تمہارے نام اعمال میں اضافہ کرتا جائے گا. اور عجیب جملہ نہیں ہے یہ اہل بیت؟ فرمایا جس آدمی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی. آپ دیکھو آج جمعہ ہے، آپ عجیب جملہ ہے. فرمایا جو آدمی صلوات پڑھتا ہے، جس طرح انسان کے بدن سے پانی گندگی دور کر دیتا ہے، اسی طرح صلوات اس کے گناہوں کو دھل دیتی ہے. بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ یہ محبت کا تقاضا اللہ کتنا اجر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو آج ہم امام حسین کے بارے میں جب روایتیں پڑھتے ہیں تو آپ خالی ان روایتوں کو پڑھیں. میں نے لوح فاطمہ، حدیث لوح میں ایک جملہ دیکھا، میں وہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، خالی ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے ثواب اور عقاب کا معیار، یعنی کسی کو ثواب دوں گا اور کسی کو عذاب دوں گا، اس کا معیار میں نے حسین کو قرار دیا ہے. جو ان سے محبت کرے گا انہیں ثواب دوں گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اس کو سزا دوں گا. آپ دیکھیں یہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ. آج جب ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں تو حسین کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر جب ہمارے گناہوں کو دھل سکتا ہے تو جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہوں کو کیوں کر دھل نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت میں اضافہ کریں. اسی لیے زیارت کا جملہ ہے ایک، اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے عزت عطا کر. کیسے؟ ان کی معرفت عطا کر. یعنی اہل بیت کی اگر تو نے معرفت دے دیا تو اے اللہ مجھے عزت اور شرف مل جائے گا. اور یہی ایک جملہ ہے، اور آپ دیکھیے، اے اللہ اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے عزت دے دے آپ کی معرفت کے ذریعے سے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وہ اولیاءکم، اور آپ کے دوستوں کی. آپ دیکھیے، اے اللہ عزت دے دے آپ کی معرفت سے، وہ اولیاءکم، آپ کے شیعوں کی معرفت سے مجھے عزت دے دے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ائمہ ہمارے کتنا چاہتے تھے، کہتے تھے جو ہمارے شیعوں کا احترام نہ کرے وہ ہمارا احترام نہیں کرتا. بڑی بہت عجیب بات ہے. حتیٰ میں نے ایک جگہ روایت میں دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نے محمد و آل محمد راوی کو بلایا اور اسے کہا کہ تم ہمارا احترام نہیں کرتے ہو. تو اسے کہا اللہ مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا احترام نہ کروں؟ امام نے کہا نہیں، تم ہمارا احترام نہیں کرتے. تو اسے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا عرفات کے میدان میں سے جب تم باہر نکلے ہو، گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے ایک شیعہ ہمارا دھوپ میں کھڑا تھا، تم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا مجھے تھوڑا 2 کلومیٹر لے چلو، آگے چھوڑ دینا وہاں. تم نے توجہ نہیں کی، تم نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، ہم کو ڈینائی کیا ہے. تم نے اس کو انکار نہیں کیا ہے، ہم کو انکار کیا ہے.
اور اگر ہمارا احترام ہوتا تو اس کو بٹھا کر لے آتے تھے۔ تو آپ سوچیں ذرا امام کس حد تک اس بات کو مانتے ہیں یا قرار دیتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کو عزت دینا ہمیں عزت دینا، اور ہمارے شیعہ کی بے احترامی کرنا ہماری بے احترامی ہے۔ اور بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اسی لیے عزیزان گرامی، جب ہم معرفت اللہ سے مانگیں تو یہ بھی کہے اے اللہ جس طرح ہمارے مولا کی معرفت سے ہمیں تو نے عزت دی ہے، اسی طرح ہمیں امام کے شیعوں کی معرفت سے بھی عزت عطا کر دی۔ اور تیسری چیز جو ہے، اور بات ختم کر دیا میں نے، تیسری چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے دشمنان اہل بیت سے دوری اور بیزاری اور تبرہ کرنا۔ جان لیجئے، اگر آپ محبت ایک شہر کی طرح ہے، ایک شہر آباد کریں، دل آباد کرنا ہے شہر آباد کرنا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک اچھا سا شہر آپ نے بنا لیا، ہر چیز اس میں اچھائی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دشمنوں سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ کہا جائے تو کیا ہوگا؟ اس شہر کو برباد کر دیں گے لوگ، اس پہ حملہ کریں گے، تہس نہس کر دیں، اس کی خرابیاں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہوگی، خالی محبت ہوگی، دشمنوں کو آپ کے دل میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ اہل بیت کی محبت کو خراب کر دیں گے۔ اسی لیے تولا کے ساتھ تبرہ بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں مولا حسین کو بھی چاہتا ہوں اور عمر سعد کو بھی چاہتا ہوں، مثلا یہ نہیں ہو سکتا میرے۔ اگر آپ مولا کو چاہتے ہیں تو عمر سعد کو نہیں چاہ سکتے، شمر کو نہیں چاہ سکتے، اس لیے کہ حسین اور دونوں الگ الگ ذات کا نام ہے، ان کا کوئی، اسی لیے امام حسین نے شہادت دی تاکہ تولا اور تبرہ دونوں الگ الگ ہو جائے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ تولا یہی ہے تبرہ بھی وہی ہے، نہیں میرے بھائی، تولا الگ چیز ہے اور تبرہ الگ چیز ہے۔ اور جس آدمی کے پاس تولا اور تبرہ ہوا اس کا ایمان مکمل ہے، خالی تولا سے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی تولا تو تھا جو کربلا میں کچھ لوگوں کو کھینچ کر لے آیا، اور یہی تبرہ تھا جس کی بنا پر وہ دشمنان حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ کہتے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو آپ کے دشمنوں سے نہ بچائیں؟ تولا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے، اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے دشمنوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور دوسروں کو بھی دور رکھیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے وصال کی مجلس ہے، وصال ثواب کی مجلس ہے، آئیے چند جملے ہم بی بی زینب کے بارے میں۔ آپ کبھی اندازہ لگائیے، جب یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو جانتے ہیں یہ جو بی بی کو کوفے میں آنا کتنا قلق کا سبب تھا، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بی بی مدینے سے کوفہ امام حسن لے کر آئے تھے تو عجب جملہ ملتا ہے کہ امام حسن کوفے شہر کے باہر قافلے کو کہتے روک لیا جائے، قافلہ روکا گیا۔ امام نے ایک آدمی کو کوفے بھیجا، جا کے بابا سے پوچھو دن کا کچھ حصہ باقی ہے، ہم آ جائیں اپنی بہنوں کو لے کر یا رات کا انتظار کریں۔ آپ دیکھو، جب وہ آدمی امام کے پاس گیا، پہنچا، مولا امام حسن آپ کی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں، گھر کی عورتوں کو لے کر آئے ہیں اور باہر کوفے کے پہنچ گئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ابھی ہم داخل ہو جائیں یا رات کا انتظار کریں؟ تو امام نے کہا نہیں میرے لال، رات تک وہیں انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس شہر میں داخل ہونا۔ اب ایک ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مولا آپ کی حکومت ہے، نہیں، امام کی حکومت ہے، امام کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اگر امام کہہ دے بھائی سب لوگ گھر میں چلے جائیں، ہماری بیٹی آنا چاہتی ہے، نہیں، یہ بڑا آسان تھا، لیکن امام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کہا نہیں اے میرے لال،
میں چاہتا ہوں میری زینب جب آئے تو یہ رات کی تاریکی میں گھر میں آئے۔ آپ واقعی سوچیں مولا کی غیرت کیسی تھی۔ اب وہی شہر ہے، آج آپ مسجد حنانہ جائیے، مسجد حنانہ کے بارے میں یہ جملہ ہی پایا جاتا ہے کہ پہلے جب اسیر ہو کر بی بی آئیں تو قافلہ حسینی کو وہاں روکا گیا، اور جب قافلہ رکا تو رات بھر ان کو انتظار کرایا گیا۔ کس لیے انتظار کرایا گیا؟ تاکہ صبح جب ہو تو دن کے اجالے میں اہل بیت کو کوفے شہر میں لایا جا سکے۔ ارباب اعضاء، بڑا دردناک جملہ ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ہر طرف بازار سج چکے ہیں، اہل بیت کو اس شہر میں وارد کیا جا رہا ہے جس شہر میں بی بی شہزادی بن کر آئی تھی، رات کی تاریکی میں آئی تھی، اب اسی شہر میں دن کے اجالے میں آ رہی ہیں۔ ارباب اعضاء، اب یہ مناقہ اماریاں ایک گزرنے لگیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پورا شہر تماشائی بن کر اپنی اپنی چھتوں پر زہرا کی لاڈلی کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مومنہ، عجب جملہ ہے روایت کا، ایک مومنہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے جا کر اپنی مالکن سے کہا، بی بی ذرا چھت پہ آؤ اور دیکھو یہ کیسا اسیروں کا قافلہ آیا ہے۔ اس مومنہ نے بڑا جملہ پلٹ کے فرمایا کہ اے کنیز، میری شہزادی زینب نے منع کیا ہے کسی لٹے ہوئے قافلے کو کبھی تماشا ہی نہ بننا، کبھی دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ان کی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ کبھی بھی آ کر دیکھ تو لو، اب تک میں نے کوئی ایسا اسیروں کا قافلہ نہیں دیکھا ہے کہ آگے نیزوں پہ سر ہے، پیچھے جو ہے کچھ عورتیں قیدی ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ان کو ایسے حالت میں انہی ناکوں پہ بٹھایا گیا ہے، نہ کچاوا ہے نہ ہی پردے کا کوئی انتظام ہے۔ ارباب اعضاء، وہ کہتی ہے میں ایک بار چھت پر آئی، اب جب چھت پر آئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک بیوی کی گودی میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے اور پیاس سے جابلب ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، اپنی پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں میں پانی مانگ لوں؟ ارے پھوپھی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو اس بچی نے سمجھا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے کہ بی بی اگر کوئی مجھے پانی پلا دے۔ اس مومنہ نے جلدی سے کہا، اے کنیز جاؤ پانی لے کر آؤ۔ کنیز پانی لے کر آئی، بی بی سکینہ کو پانی دیا، اور بی بی پانی پینا چاہتی تھی کہ ایک بار اس مومنہ نے کہہ دیا، بی بی پانی پی لو اور میرے لیے چل دعا کر دو۔ عجیب جملہ، بی بی نے زینب نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا پہلے دعا کر دے بعد میں پانی پی لینا۔ سکینہ نے سر اٹھایا، کہا بی بی بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے، کہ کیا دعا کرنا چاہتی ہو؟ کہا پہلی تو دعا یہ ہے، ارے جس طرح تم اسیر ہوئے ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے، ارے جس طرح تم یتیم ہوئے ہو اللہ میرے بچوں کو یتیمی سے بچا لے۔ کہا اچھا بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے کی جلد از جلد زیارت ہو۔ مدینے کا نام سنا، ایک بار بیوی نے پوچھا ارے مدینے میں کس کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ ارباب اعضاء، اس معظمہ نے جواب دیا، ارے تمہیں پتہ نہیں مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، ارے جنہوں نے مجھے بڑا کیا ہے، جنہوں نے مجھے پالا ہے، ارے میں ان کی زیارت کو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ارے بی بی کا صبر جواب دے گیا، آواز دیا ام حبیبہ، ارے ایک بار دیکھو تمہاری شہزادی تمہارے سامنے، اے ام حبیبہ اگر تم نہ پہچانو گی تو کون پہچانے گا؟ مقتل کا ایک جملہ سنایا، میں نے مجلس ختم کیا، یہ جملہ جیسے ہی ام حبیبہ نے سنا، ارے تڑپ کر نیچے آئی۔ ایک پڑوس میں ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی تھی، آواز دیتی تھی بیویوں ارے مجھے کپڑا دے دو، ارے مجھے چادر دے دو، میری شہزادی بے چادر و مقنا
کوفے کے بازار میں لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، اس کی گناہوں کو معاف فرما، اس کے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے میرے معبود آج جمعہ کا دن ہے، اے میرے معبود امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو مومنین اس آفت میں اس مصیبت میں اس بلا میں گرفتار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، اور دوسرے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہم سب کے اے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ سکینہ بنت جان محمد کی روح کو ایصال فرما۔